اور کالج یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ تھے. تو کہتے جی میں خود تحقیق کر رہا ہوں. میں کیا کر رہا ہوں بھائی؟ مسائل پر تحقیق کر رہا ہوں, میں خود ریسرچر ہوں, مجھے مرزا انجینئر نے ذہن دیا کہ تحقیق خود کرنی ہے. اچھا جی آپ نے کیا تحقیق کی ہے؟ اب اس کا مثال دیکھیں. آپ کہتے دیکھیں جی آپ نماز میں رفع الیدین نہیں کرتے, ہم لوگ کرتے ہیں, ہم نے شروع کر دیا الحمدللہ, یہ ہماری تحقیق ہے. تو میں نے انہیں کہا کہ جی ٹھیک ہے آپ کو یہ تحقیق اچھی لگتی ہے تو کریں آپ, ہمیں تو پریشانی نہیں ہے, لیکن ہم جن کی تقلید کرتے ہیں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی, ان کی تحقیق ہمارے لیے حجت بھی ہے, معتبر بھی ہے, اور دلائل کو ہم نے پڑھا بھی ہے, سمجھا بھی ہے. ہمیں جو نتیجہ ملا وہ یہی ہے کہ ہماری تقلید جو امام صاحب کی اس مسئلے میں ہے اور امام ابو حنیفہ کی جو تحقیق ہے وہ قابل حجت ہے, درست ہے 100%. نہیں جی امام صاحب کے پاس تو دلیل ہی نہیں تھی. اب بات سمجھنا, یہ میں جو آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں, امام صاحب کے پاس تو, احناف علماء کے پاس تو دلیل ہی نہیں ہے, بلا دلیل ہے. تو میں نے ان کے خدمت میں 2-4 احادیث تلاوت کی. میں نے کہا یہ حدیث ہے, جامع ترمذی کی ہے, سنن نسائی کی ہے, ابو داود کی, ابن ماجہ کی, صحاح ستہ میں جو 6 حدیث کی کتاب ہے ان چاروں میں سے ایک ایک حدیث میں نے اس کے سامنے کھول کے رکھ دی, دکھا دی. میں نے کہا یار یہ حدیث ہے, یہ حدیث ہے, یہ حدیث ہے. میں نے کہا جس کو آپ 4 صحیح کتابیں مان رہے ہیں ان چاروں میں سے میں آپ کو ایک ایک روایت پڑھ کے دکھا رہا ہوں. تو دیکھیں اب عربی میں کتاب روایت پڑھی میں نے اس کے سامنے. میں نے کہا یار یہ کتابیں, یہ صفحہ اور یہ اوریجنل بک ہے عربی کی, کیونکہ اردو کا ترجمہ نہیں ہے. اب اس بیچارے کو یہ عربی پڑھنی بھی نہیں آتی, لیکن اس نے کہا یہ حدیث تو ضعیف ہیں. جی ڈاکٹر صاحب یہ حدیث کیا ہے؟ یہ حدیث تو ضعیف ہے جی آپ کی. میں نے کہا یار آپ کو کس نے کہا ہے ضعیف ہے؟ آپ کی کیا تحقیق ہے؟ آپ کو کیسے پتہ لگا کہ یہ حدیث ضعیف ہے؟ کہتے ہیں جی میرے پاس موبائل میں کتاب پڑھی ہے, اس میں اس کے بارے میں پوری تحقیق سرچ موجود ہے, یہ حدیث ضعیف ہے. میں نے کہا کتاب دکھائے مجھے آپ. اب وہ میں نے کتاب دیکھی, اور کتاب دیکھنے کے بعد جب میں نے وہ نیچے نام دیکھا, یہی حدیث مبارکہ جو میں نے اس کو پڑھائی تھی. اب اس حدیث مبارکہ کو لکھنے کے بعد نیچے لکھا ہوا ہے کہ یہ حدیث ضعیف ہے, شیخ زبیر علی زئی. یہ میں آپ کو مثال سمجھا رہا ہوں. کہتے یہ حدیث ضعیف ہے, یہ نیچے محدث نے لکھا ہوا ہے کہ یہ حدیث ضعیف ہے. میں نے انہیں کہا کہ بھائی یہ جو حدیث ضعیف لکھا ہے یہ لکھنے والا کون ہے؟ یہ بندے کو جانتے ہو آپ؟ کہتے کوئی محدث ہوگا نا جی, کوئی امام گزرا ہوگا, حدیث کا ماہر گزرا ہوگا بڑا. میں نے کہا آپ کے خیال میں کہ یہ 400-500 سال پہلے کا کوئی بندہ ہے؟ آپ کے ذہن میں یہ کہ کوئی امام بخاری, امام مسلم یا ان کے زمانے کا کوئی آدمی ہے جس نے یہ لکھا ہے, اس نے تحقیق کی تھی حدیث پر, اور وہ حدیث کا بہت بڑا ماہر کوئی گزرا ہے فن کا. اب اس بیچارے کو یہ نہیں پتا. میں نے کہا یار یہ جو بندہ جس کے بارے میں آپ لکھ رہے ہو نا, جس بندے نے یہ لکھا ہے اور یہ رسالہ لکھا ہے جس کو آپ موبائل میں لے کے پھر رہے ہیں, میں نے کہا 2013 میں اس بندے کی وفات ہوئی ہے. کب وفات ہوئی ہے اس کی بھائی؟ ابھی 2013 میں اس کی وفات ہوئی ہے, اور غالی غیر مقلد تھا یہ. تو جو خود غیر مقلد ہو یا مسلک اہل حدیث اپنے آپ کو کہلواتا ہو, اس سے تعلق رکھتا ہو, اور آج کا ہمارے سامنے دنیا سے گیا ہو, اس بندے نے نیچے حدیث کے نیچے لکھ دیا کہ یہ حدیث ضعیف ہے, رسالہ چھاپ دیا. رسالہ چھاپنے پر زیادہ پیسے لگتے ہیں کیوں جی؟ رسالہ چھاپنے پر امام بخاری سے جا کے اجازت لینی پڑتی ہے. کوئی بندہ میں اٹھ کے کوئی رسالہ لکھ دیتا ہوں, نیچے حکم لگا دیتا ہوں اپنی طرف سے, صحیح حدیث ضعیف ہے جی, ختم. اب میری تحقیق کو لے کر ہر بندہ مارکیٹ میں پھرنا شروع ہو جائے, جی نیچے نہ پتہ ہو کہ یہ بندہ ہے کون ہے. اب عام آدمی کالج کا تو بڑا پڑھا, یونیورسٹی کا تو بڑا پڑھا لکھا لڑکا ہے, لیکن دینی تعلیم سے تو نہ واقف ہے. اب وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ میں بہت بڑی تحقیق کر رہا ہوں, جبکہ وہ تحقیق اس بندے کی کر رہا ہے جو 2013 میں جا کے فوت ہوا ہے. تو اب مجھے بتائیں کہ آپ تحقیق کر رہے تھے یا تقلید کر رہے تھے؟ وہ بولے نا بھائی یہی تو میں آپ کو بات سمجھا رہا ہوں کہ آج جو تحقیق کہتے ہیں اصل میں وہ بھی تقلید ہی ہوتی ہے, تحقیق نہیں ہوتی. اور تحقیق جو تھی وہ تو مجتہدین کی تحقیق تھی, ختم ہو گئی تھی, ان کے سامنے بندے موجود تھے. سفر ہے, ہجرت ہے, ان کے سامنے بندے موجود ہیں, ایک ایک بندے سے جا کے حدیث کا علم حاصل کیا. بات سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟